بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت نہیں بنا سکتا۔ بحوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر 407۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ و سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا کرو کہ یہ زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتا ہے، اور اس دن کسی کا کوئی عمل اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا سوائے یہ کہ کوئی شخص تمہاری ہی طرح کا عمل کرے۔ بحوالہ مستند احمد، حدیث نمبر 27393۔ گناہ یوں بھی مٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5642۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ قرآن کو اپنا سفارشی بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1874۔ محمد سے محبت کمال ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ بلا وضو نماز اور خیانت کے مال والا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ چوری کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی بغیر وضو کے کوئی نماز۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 59۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ یعنی تحفہ دیا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ بحوالہ بخاری شریف، حدیث نمبر 594۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5027۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ پر ندامت توبہ ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4252۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔
میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ گناہ چھوڑنے کا بہترین بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا۔ بحوالہ کنز الاعمال، حصہ سوئم، حدیث نمبر 5914۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔